یعنی وہ کہتا ہے ہو جا تو فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی چیزیں، لوگوں کی قسمتیں، لوگوں کے مقدر، سارا کچھ بدلنے پہ وہ قادر ہے. بس ایک دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دعا دل سے کی جائے، یا وہ ایسی زبان سے کی جائے جس سے آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس سے آپ نے کوئی گالی نہ دی ہو، جس سے آپ نے کوئی جھوٹ نہ بولا ہو. تو ایسی زبان کہاں سے لائق ہے؟ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے اس دنیا سے ہو، اس لیے ان کو کلیم اللہ کا خطاب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، یعنی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے. تو راستے میں ایک گھر میں ایک عورت تھی، مطلب تھوڑی بوڑھی سی عورت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ روزانہ جاتے ہوئے دیکھتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور کئی مرتبہ پوچھتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتا ہوں کوہ طور پر. تو ایک روز اس نے فرمائش کر ڈالی کہ اللہ تعالیٰ سے میری بھی ایک سفارش کریں، میری بھی ایک دعا جو قبول نہیں ہو رہی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا کی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں کہ وہ مجھے دعا کریں کہ وہ مجھے اولاد عطا کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ایسا معاملہ ہے کہ ایک عورت جس کو تو نے اولاد نہیں عطا کی ہوئی وہ اس طرح سے اولاد مانگ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اے موسیٰ، اس عورت کی قسمت ہے، اس میں نے اولاد نہیں لکھی ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہوئے اور اس کو بتا دیتے ہیں عورت کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ تمہاری جو ہے قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہوئی، تمہاری نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی، اس لیے تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو چلے جاتے ہیں اپنے کام کاج میں، اپنی تبلیغ میں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے پھر جا رہے ہوتے ہیں. تو راستے میں دیکھتے ہیں تو اس عورت کے گھر پہ بچے کھیل رہے ہیں. کسی سے پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں یہ کس کے بچے ہیں، تو بتاتا ہے کہ یہ تو فلاں عورت کے بچے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ اس عورت کی زندگی میں نے اولاد نہیں لکھی، نصیب میں اولاد نہیں لکھی، پھر اس کے اولاد کیسے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے جا کے سوال کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تم ایک کام کرو، تم میرے لیے انسان کا گوشت لے کے آؤ، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا، انسان کا گوشت میں کہاں سے ڈھونڈوں گا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور بڑے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس طرح سے مجھے ریکوائر ہے، گوشت ریکوائر ہے، مطلب میس ریکوائر ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے آپ دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن لوگ تو نہیں سنتے، کیونکہ اس دور میں ویسے بھی لوگ نبیوں کو بھی نہیں مانتے تھے. آپ کو فرعون کا بھی پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون بھی تھا جو کہ کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے تو نہیں سنا. لیکن پھر ایک ملاقات ہوتی ہے ان کی ایک فقیر آدمی سے، ٹھیک ہے. ایک فقیر آدمی سے ملاقات ہوتی ہے. اس سے جب یہ بات شیئر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، اس طرح سے میں ڈھونڈ رہا ہوں انسان کا گوشت اور مجھے مل نہیں رہا، اور مجھ سے مانگ کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت مانگ رہے. تو وہ شخص تو مطلب اتنا خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، وہ مجذوب شخص، ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تم سچ کہہ رہے ہو کہ تم سے خدا نے طلب کیا ہے گوشت؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واقعی طلب کیا ہے، میں کلیم اللہ ہوں، میں خدا سے جو ہے تو ہم کلام ہوتا ہوں. اس شخص نے کہا کہ حالانکہ وہ شخص بڑا ہی دبلا پتلا تھا، اس کے ہڈیوں کے اوپر میس ڈھونڈنا بھی مشکل تھا، اتنا میس بھی کم تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے مطلب بازوؤں سے اور ٹانگوں سے جہاں سے آپ کو گوشت ملے آپ کاٹ کے لے جائیں، ٹھیک ہے. اتنا بڑا وہ مطلب کوئی قلندر ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ دیتا ہے کہ آپ گوشت لے جائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات ہے. اس شخص سے پھر گوشت لے کے چلے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ آج مجھے ایک فلاں شخص ملا ہے، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ وہ بڑا جمعہ ہے، بڑا خوش ہوا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے، اور اس نے تو مجھے گوشت دے دیا ہے کہ آپ لے جائیں گوشت، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ، یہ وہ شخص ہے جس نے اس عورت کے لیے اولاد مانگی تھی، ٹھیک ہے.
اس شخص سے بھی کہیں اس عورت نے مطلب کہا کہ اللہ سے آپ دعا کریں میرے لیے، تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے اس شخص نے دعا کی تو میں اس کی دعا رد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ میرا بڑا مجذوب بندہ ہے، یہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے والا بندہ ہے، تو اس کی میں دعا ٹال نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ لو لگا لیتے ہیں، اب اس کی خوشنودی کے طالب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا رد نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، پھر ہوتا وہی ہے جو دعا آپ کے منہ سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کن فیکون کر دیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے ہو جا تو فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی چیزیں، لوگوں کی قسمتیں، لوگوں کے مقدر، سارا کچھ بدلنے پہ وہ قادر ہے. بس ایک دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دعا دل سے کی جائے یا وہ ایسی زبان سے کی جائے جس سے آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس سے آپ نے کوئی گالی نہ دی ہو، جس سے آپ نے کوئی جھوٹ نہ بولا ہو. تو ایسی زبان کہاں سے لائیں؟ تو ایسی زبان آپ لا سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ کسی نیک سیرت انسان سے دعا کروائیں، یا کوئی ایسا عمل کریں، اس کے ساتھ ایسی بھلائی کریں کہ اس کے دل سے آپ کے لیے خود ہی دعا نکل جائے. ٹھیک ہے، تو جب وہ دعا آپ کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، ایسے ہاتھ، ٹھیک ہے، جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ویسے ایز سچ، لائک آپ نے ان سے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ وہ تو دوسرے بندے کے ہاتھ ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات کہ خدا سے جب بندہ لو لگا لیتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جو دعا کرے گا، جو خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کرتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.